بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر صرف 14 سال تھی جب خالہ نے مجھے گاؤں سے بیاہ کر ایک ایسے گھر میں بھیج دیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس دن جب میری ڈولی اٹھی، میرے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی، آنکھوں میں کئی خواب اور دل میں ایک انجانا سا خوف۔ ہر لڑکی شادی کے بعد خوشیوں کے سپنے دیکھتی ہے، لیکن میری زندگی میں جو ہونے والا تھا وہ خوشی نہیں بلکہ ایک اذیت بھری داستان تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ میں نے سنا تھا کہ شوہر جب پردیس جاتا ہے تو بیوی کا انتظار لمبا ہو جاتا ہے، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس انتظار کے دن میرے لیے اتنے مشکل ہوں گے۔ شوہر کے جاتے ہی میرا اصل امتحان شروع ہوا۔ میری ساس کا چہرہ اس دن سے بدل گیا۔ وہ عورت جو شادی کے دن مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا رہی تھی، اب ہر وقت غصے میں رہتی۔ صبح سویرے مجھے جگا دیتی اور کہتی، اٹھ جا، سورج نکل آیا ہے، یہ ساسرا ہے، تیری اماں کا گھر نہیں۔ میں فوراً اٹھتی، پانی کے گھڑے بھرنے جاتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، پھر گھر کے سب برتن مانجتی۔ ہاتھوں کی نرم لکیریں چھلنے لگیں، ناخن ٹوٹ گئے، لیکن میں نے کبھی شکایت نہ کی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب نئے گھر کا معمول ہے، لیکن یہ معمول کب ظلم میں بدل گیا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ ایک دن کا واقعہ میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت کی شروعات بن گیا۔ میں چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی کہ اچانک گرم توا میرے ہاتھ پر گرا اور میرا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ میں نے ساس سے کہا، ماں جی، میرا ہاتھ جل گیا ہے، ذرا آرام کر لوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چیخ کر بولی، ہائے اللہ، یہ آج کل کی لڑکیاں نوکری کرنے آئی ہیں یا راج کرنے؟ ابھی آئی ہے اور آرام کے نخرے شروع۔ اسی وقت اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو آواز دی۔ نندیں آ گئیں اور انہوں نے مجھے ایسے گھیر لیا جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ ایک نے میرے بال کھینچے، دوسری نے میرے منہ پر چانٹا مارا۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن کسی کا دل نہ پسیجا۔ ساس نے چیخ کر کہا، اسے سبق سکھاؤ، یہ ہمیں غلام سمجھتی ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں دھکیل دیا اور دروازے پر باہر سے تالا لگا دیا۔ میں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر ہاتھ زخمی کر لیے، چیخی، چلائی، لیکن کسی نے نہ سنی۔ دن ڈھل گیا، کمرہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میرے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی۔ پیاس نے زبان سکھا دی، بھوک نے پیٹ میں مروڑ ڈال دی۔ میں فرش پر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے سوچا، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ دوسرا دن آیا تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ میں کمزوری سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے، حلق کانٹا بن گیا۔ تیسرا دن آیا تو میری سانسیں رک رک کر چلنے لگیں۔ مجھے لگا کہ شاید میں مر جاؤں گی۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں پکار سکتی۔ اگر تو میرا رب ہے تو مجھے بچا لے، مجھے مرنے نہ دینا، ورنہ یہ ظالم سمجھیں گے کہ ان کا زور چل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سجدہ کیا۔ ٹھنڈی زمین پر میرا ماتھا لگا تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میری جان بچا لے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے میرے اندر ایک طاقت آ گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی وقت اچانک باہر شور ہوا، دروازے کی کنڈی کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اندر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ڈھل گیا۔ یہ کیا حال ہو گیا تمہارا؟ وہ چلایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ اس نے مجھے اٹھایا، پانی پلایا اور پھر ساس اور نندوں کو للکار کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا، میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ ساس بہانے بنانے لگی، لیکن میرا شوہر سب سمجھ گیا۔ اس دن پہلی بار میں نے اللہ کا شکر ادا کیا
کہ اس نے میری دعا قبول کر لی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میرا شوہر چند دن بعد پھر واپس پردیس چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن جب وہ گیا، ظلم پھر شروع ہو گیا۔ ساس کہتی، پردیسی مردوں کی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شوہر کے پیسے پر عیش کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ میں برداشت کرتی رہی، لیکن دل کے اندر ایک فیصلہ کر لیا، اب میں کمزور نہیں بنوں گی۔ میرا سہارا میرا رب ہے اور میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نماز کی پابندی کی اور اپنے رب سے ہر وقت مدد مانگتی۔ میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ گاؤں کی لڑکیاں کہتی تھیں، یہ دبے گی نہیں۔ سالوں بعد جب میرا شوہر واپس آیا تو میں بدل چکی تھی۔ میں نے اس سے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا۔ اس دن پہلی بار اس نے اپنی ماں کے سامنے میرا ساتھ دیا۔ اس نے کہا، ماں، آپ نے میرا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ میری بیوی ہے اور اس کا ہر حق میں دوں گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرا صبر ضائع نہیں کیا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں، لیکن ان 3 دنوں کی قید اور بھوک پیاس کی تڑپ آج بھی میری روح کو ہلا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔